میں کہہ رہا ہوں کہ بک بک بند کرو اور یہ آئس کریم اور سموسے مجھے دو. بھائی میری امی نے مہمانوں کے لیے منگوائے, پلیز مجھے جانے دیں. اوے زیادہ رے نہ کرو, جلاؤ ادھر اور اب فوراً بھاگ لو, اور خبردار جو کسی کے سامنے میرا نام لیا. امی مجھے ماریں گی. یار طلحہ, ہمیں اس بچے کی مدد کرنی چاہیے. ارے نہیں, ایسا کرنا بھی مت, یہ بڑا خطرناک لڑکا ہے, پورا بدماش ہے. خطرناک ہے تو کیا اس طرح کرے گا؟ آؤ حنزلہ اسے دیکھتے ہیں. فوراً واپس کرو اس بچے کی چیزیں. اوے تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ میں نہیں کرتا واپس. کیا بگاڑ لو گے تم میرا ہیں؟ اچھا تو تم ایسے نہیں مانو گے. تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرے ہاتھ سے شاپر چھینا. اب آیا تمہیں مزہ ٹانگ اڑانے کا. آئندہ اگر میرے سامنے آئے نا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا, سمجھے؟ امی, امی, ابی جان, آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ کیا ہو گیا خالد بیٹا؟ کس بات کی جلدی ہے؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ ابی جان, آپ کو پتا ہے کہ آج میرا رزلٹ آ گیا ہے. اچھا, کیسا رہا نتیجہ ہمارے بیٹے کا؟ ابی جان بہت شاندار, ٹاپ کیا ہے آپ کے بیٹے نے. نہیں بھائی, ہمیں تو یقین نہیں آ رہا ہے. ابی جان بالکل سچ, 100% یقینی. دیکھیے میرا رزلٹ کارڈ. واہ بھائی واہ, بہت خوب, ماشاءاللہ, مجھے یہی امید تھی. ابی جان صرف اس سے کام نہیں چلے گا, آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ کب کی بات ہے؟ چھوڑیے ابی جان, اتنی جلدی بھول گئے. جائیے, میں آپ سے ناراض ہوں. میرے پیارے پیارے بلکہ بہت ہی پیارے بیٹے, ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنا وعدہ بھول جاؤں؟ تم اپنے کمرے میں تو جاؤ, پھر بات کرنا. شاید آپ مذاق کر رہے ہیں. ارے بیٹا جاؤ تو صحیح. خالد دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا. جیسے ہی اس کی نظر کمرے میں کھڑی چم چم کرتی نئی شاندار سائیکل پر پڑی تو خوشی کے مارے اس کی چیخ نکل گئی. زبردست ابی جان, آپ بہت اچھے ہیں, بہت بہت, بلکہ بہت زیادہ. اب تو ہمارا بیٹا ہم سے ناراض نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں ابی جان. اچھا ابی جان, میں اس کو اپنے دوستوں کو دکھا آؤں, وہ لوگ بھی میری سائیکل دیکھ کر بہت خوش ہوں گے. ان سب کے پاس بھی سائیکلیں ہیں, لیکن میری سائیکل تو سب سے شاندار ہے. ضرور دکھاؤ بیٹا, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا, اپنے اوپر یا اپنی سائیکل پر فخر نہ کرنا, اور نہ کبھی کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا. یہ سب دنیا کی فانی چیزیں ہیں, اصل چیز تو ہمارے اچھے اعمال ہیں, سمجھے؟ اور ابھی کچھ دیر آرام کر لو, عصر کے بعد جانا. ٹھیک ہے ابی جان. حنزلہ, طلحہ, عروہ, دیکھو میری نئی سائیکل, مجھے میرے ابی جان نے لا کر دی ہے. واہ بھائی واہ, سائیکل تو بہت اچھی ہے, اس کا رنگ بھی بڑا پیارا ہے. واہ بھائی, اب تو تمہارے پاس بھی سائیکل آ گئی. اب تم بھی ہمارے ساتھ پارک میں سائیکل چلا سکو گے. بالکل بالکل, اب میں بھی تمہاری طرح سائیکلنگ کروں گا اور ہم سب مل کر خوب مزے کریں گے. ہرے ہرے, اب تو بہت مزہ آئے گا. تو کیا خیال ہے, چلے پھر؟ ہاں بھائی, دیر کس بات کی, چلو. ارے طلحہ, وہ دیکھو سامنے, یہ وہی بدماش لڑکا ہے جس نے اس چھوٹے بچے سے چیزیں چھینی تھی. ارے یہ تو ہمیں دیکھ کر بیچ راستے میں ہی کھڑا ہو گیا. خدا خیر کرے. ارے بھائی, دیکھتے نہیں ہو کیا, اگر ہم سے ٹکرا جاتے تو کیا ہوتا؟ تو کیا ہوتا؟ اگر جاننا چاہتے ہو تو ٹکر لگا کر دیکھو. کیوں, تم کیا اسٹیل باڈی ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے اگر تمہاری انگلی بھی لگی نا تو میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا. خالد, یہ یہاں کا بدماش ہے, اس سے مت الجھو, ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. نہیں, میں کسی سے نہیں ڈرتا, میں دیکھتا ہوں اس کو. اچھا تو یہ لو. کیا مجھے تم نے تھپڑ مارا؟ ہاں, مزہ آیا؟ نہیں آیا تو یہ لو ایک اور ساتھ میں ایک پنچ بھی.
آیا بڑا مجھ سے زبان درازی کرنے والا. اوہو, سائیکل تو تمہاری بڑی شاندار ہے, اسے تو میرے پاس ہونا چاہیے. تم جیسا بدھو اس کا حقدار نہیں ہے. واہ بھائی, آج تو نئی سائیکل کی سیر کے مزے لیتا ہوں. اب کیا ہوگا؟ اس نے مجھے مارا بھی اور میری سائیکل بھی لے گیا. میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس سے بات مت کرو, یہ بدماش ہے. لیکن اب میری سائیکل کا کیا ہوگا؟ صبر کے علاوہ اور چارہ ہی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اسے رحم آ جائے اور کچھ دیر بعد سائیکل واپس کر دے. مجھے تو اس سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ سائیکل واپس کرے, اور اگر کر بھی دے گا تو ایک چیز اس میں سے ضرور غائب ہوگی. اوف اللہ, میری سائیکل بالکل نہیں ہے. پتہ نہیں وہ واپس دے گا بھی یا نہیں. ارے وہ دیکھو, وہ آ رہا ہے. ہاں وہ آ رہا ہے. چپ ہو جاؤ. یہ لو اپنی سائیکل. واپس کرنے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا, پر تمہاری روتی شکل دیکھ کر تم پر ترس آ رہا ہے. لیکن اب تمہاری سزا یہ ہے کہ روز مجھے ایک چکر دینا, ورنہ تم سمجھ ہی گئے ہوگے. لو بھائی, برے پھنسے. اب تو تمہیں اس کو روز ہی سائیکل کا چکر دینا پڑے گا, ورنہ یہ دوبارہ مارے گا اور سائیکل بھی چھین لے گا. اور یہ دیکھو, اس نے میری سائیکل کا کتنا برا حشر کیا ہے. اور اس کا ہارن, وہ تو ہے ہی نہیں. میں ابی جان سے کہوں گا, وہ اس بدماش کو دیکھ لیں گے. مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا یہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ صحیح سلامت سائیکل واپس کر دے. چلو اب واپس چلتے ہیں, اس نے تو سارا موڈ ہی خراب کر دیا. ہاں چلو. بیچارے خالد کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا. بہت ہی برا لڑکا ہے یہ فنے کا. ارے خالد بیٹا, یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہارے کپڑے کیوں پھٹے ہوئے ہیں اور تمہاری سائیکل کیا ہوا بیٹا؟ ابی جان, وہ ہاں بیٹا بولو کیا ہوا؟ کیا سائیکل سے گر گئے؟ نہیں ابی جان, وہ ایک لڑکے نے مارا ہے. کس لڑکے نے؟ خالد نے روتے ہوئے پورا قصہ ابی جان کو سنا دیا. تو ابی جان نے پوچھا, کتنا بڑا ہے وہ لڑکا؟ ہے تو میرا ہم عمر, لیکن اچھا خاصا صحت مند ہے. اچھا. ابی جان, اس نے مجھے بہت مارا ہے اور میری نئی سائیکل بھی اس نے خراب کر دیا. ابی جان, آپ کچھ کریں نا, ورنہ وہ مجھے روز مارے گا اور میری سائیکل بھی توڑ دے گا. ابی جان, آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیے نا, آپ میرا بدلہ لیں گے نا؟ بیٹا میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کروں گا. جو کچھ کرنا ہے تمہیں خود کرنا پڑے گا. کیا؟ ہاں بیٹا, ہاں تمہیں خود ہی کچھ کرنا ہے. ابی جان, وہ مجھ سے بہت صحت مند ہے. وہ تو مجھے مار کر میرا بیڑا غرق کر دے گا. جب وہ تمہیں مار کر تم سے تمہاری چیز لے سکتا ہے تو تمہارے اندر بھی کم از کم اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ تم اپنا اور اپنی چیزوں کا دفاع کر سکو. جبکہ وہ تم سے بڑا بھی نہیں, تمہارا ہی ہم عمر ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہت کچھ. تم خود سوچو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. میں تو آج ہوں, کل نہیں. تم نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے, صرف اللہ کی مدد اور بھروسے پر, اور کسی سے کوئی توقع نہیں رکھنی. یہ سب کچھ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بیٹا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھی طرح سوچو اور غور کرو. ٹھیک ہے ابی جان, انشاءاللہ میں یہ بھی کر کے دکھاؤں گا, اور اس وقت تک سائیکل نہیں چلاؤں گا جب تک میں اس کی حفاظت کے قابل نہ ہو جاؤں. بہت خوب بیٹا, بہت خوب. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. میں نے ابی جان سے کہہ تو دیا, لیکن اب میں کروں گا کیا؟ میں آخر کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ کیا کروں؟ ارے ہاں, میں پڑوس کے ڈاکٹر انکل کے پاس جاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں. کون ہے بھائی؟ اچھا, خالد میاں ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر انکل. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے. اس وقت کیسے آنا ہوا؟ میں
وہ اصل میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ ارے نہیں بیٹا، ضرور پوچھو، بتاؤ کیا بات ہے، آؤ ذرا اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر انکل۔ ڈاکٹر انکل، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کوئی دوا دیں جسے کھا کر میں اتنا طاقتور ہو جاؤں کہ اس بدماش کا مقابلہ کر سکوں؟ اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ دوائیں بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہوتی ہیں، آپ کو پہلوان بنانے کے لیے نہیں۔ البتہ صبح صبح اٹھ کر ورزش کیا کرو اور اچھی غذا کھاؤ تو انشاءاللہ تم بھی طاقتور بن جاؤ گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انکل، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا ضرور۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اپنے اختتامی مراحل کی طرف تیزی سے جا رہا ہے اور آپ کو اس میں مزید ارے یہ کیا، یہاں تو کراٹے سکھائے جا رہے ہیں، بلکہ لگتا ہے شاید فائٹنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ پنچنگ کمبینیشن بہترین فائٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں دونوں کھلاڑی۔ اچھے شاٹس پر آپ ان کو بھرپور داد دیجئے۔ بہترین فائٹس کا مظاہرہ کر رہے ہیں شاہ عبدالعزیز اور ثناء اللہ خان۔ ارے حیرت ناک، یہ تو ایک کمزور لڑکا اپنے سے صحت مند لڑکے سے مقابلہ کر رہا ہے، زبردست۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کھلاڑی ایک دوسرے پر سکت لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی کیا مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو؟ ارے معاف کرنا بھائی، میں دراصل یہ مقابلہ دیکھ کر حیرت کی وجہ سے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ ارے بھائی، حیرت کس بات پر ہو رہی ہے تمہیں؟ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک کمزور لڑکے نے کس طرح ایک صحت مند لڑکے کو ہرایا ہے؟ کیا تمہیں اس پر حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں بھائی، مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی کہ میں کراٹے کے فن کے نہ صرف معلومات رکھتا ہوں بلکہ اس فن کو سیکھ بھی چکا ہوں۔ یہ ایسا فن ہے کہ کوئی بھی شخص طاقتور ہو یا کمزور، اسے سیکھ کر وہ اپنی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کر سکتا ہے۔ یہاں بنیاد محنت پر بنتی ہے، محنت پر۔ جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی آگے بڑھے گا اور ایک کامیاب فائٹر بنے گا۔ تمہارا بہت شکریہ بھائی، تمہاری بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ تو واقعی بہت مفید فن ہے اور مجھے ایسے ہی فن کی تلاش تھی۔ بس تو پھر دیر کس بات کی، تم اسی کلب میں ایڈمیشن لے لو، یہ بہت اچھا کلب ہے۔ بالکل، میں ابھی جاتے ہوئے ایڈمیشن فارم لے کر ہی جاتا ہوں۔ یہ ہوئی نا بات۔ السلام علیکم، may I come in sir؟ وعلیکم السلام۔ یس سر، میں اس کلب میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں تو اس کی انفارمیشن لینی تھی۔ آپ یہ بروشر لے لیں، اس میں تمام تفصیلات لکھی ہیں، اور یہ ایڈمیشن فارم ہے، فارم فل کر کے یہیں پر جمع کرا دیجیے گا۔ تھینک یو سر۔ اس طرح خالد نے کراٹے کلب میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب کلب جانا اس کا معمول بن گیا۔ کلب جاتے ہوئے اکثر وہ بدماش لڑکا راستے میں ملتا اور خالد کا مذاق اڑاتا۔ ارے او بزدل، تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ بیچ دی کیا جو پیدل جا رہے ہو؟ 2 ہی تھپڑوں نے تمہارا کام کر دیا۔ لیکن خالد کوئی جواب نہ دیتا۔ اس نے یہ بات اپنے ابی جان کے علاوہ کسی کو نہیں بتائی تھی کہ وہ کراٹے سیکھ رہا ہے۔ غرض یہ کہ دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے رہے اور ہفتے مہینوں میں خالد مسلسل کلب جاتا رہا۔ جلد ہی اس کا شمار اچھے کھلاڑیوں میں ہونے لگا۔ وہ کلب میں ہونے والی چھوٹی موٹی فائٹنگ میں بھی حصہ لیتا رہا۔ پلک جھپکتے 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور ایک دن خالد کے انسٹرکٹر نے اس سے کہا، خالد بیٹے، تم ماشاءاللہ پوری پابندی سے آ رہے ہو اور محنت بھی زیادہ کرتے ہو، اکثر فائٹ بھی جیت لیتے ہو۔ سر، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور آپ جیسے اچھے استاد کی توجہ کا نتیجہ ہے۔ تمہاری محنت کے صلے میں کل بیلٹ پروموشن سرمنی میں تمہیں بھی اگلی بیلٹ یعنی بلو بیلٹ دی جائے گی۔
मुझे उम्मीद है कि कराटे कम्युनिटी के अंदर एक और बासलाहियत कराटे बॉय का इजाफा होगा। सर, मेरे लिए तो वो दिन बहुत खुशी का दिन होगा जब मैं आपके हाथों से ब्लैक बेल्ट लूंगा। तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर ये कहा जा सकता है कि अगले 4 सालों में तुम यकीनन ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर लोगे। इंशाल्लाह। क्या बात है खालिद, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अब्बी जान, मेरी मेहनत का सिला मुझे कल मिलने वाला है। मेरे कराटे के उस्ताद ने मेरी कारकर्दगी देखकर ब्लू बेल्ट देने का वादा किया है। बेटा, ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला तुम्हें मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। और अब्बी जान, अब मैं अपने अंदर अज़्म, हौसला और कुव्वत महसूस कर रहा हूँ। मेरे बाजुओं में बिजलियां भरी हुई हैं। मेरा जिस्म छोटी मोटी ज़रबे बर्दाश्त करने का आदी हो चुका है और मैं समझता हूँ कि अब मैं अपनी साइकिल की हिफाजत के काबिल हो चुका हूँ। बेटा, तुम्हें जरूर हिम्मत से काम लेना चाहिए। जी बिल्कुल, कल मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ अपनी साइकिल पर बेल्ट लेने जाऊंगा और अगर मैं अपनी साइकिल की हिफाजत में नाकाम रहा तो मैं समझूंगा कि मैं इस बात का मुस्तहिक नहीं हूँ कि बेल्ट हासिल करूँ। बेटा, इंसान जब पुख्ता अज़म कर लेता है तो अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल हो जाती है। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत और मदद करें। आमीन। वो क्या कहा है किसी शायर ने, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अरे खालिद, आज तुम भी अपनी साइकिल ले आए? यार, समझ में नहीं आया कि पहले तुमने साइकिल चलाना बिल्कुल छोड़ दी थी और हम जब भी पूछते थे तो तुम कहते थे कि बस इंतजार करो, वक्त आने पर पता चल जाएगा। हाँ, और अब तुम अचानक अपनी साइकिल ले आए। क्या अब वो वक्त आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था? हाँ भाई दोस्तों, आज वो वक्त आ गया है और अब मैं इंतजार कर रहा हूँ फन्ने खान का कि कब वो मेरे सामने आए और मैं इसे मजा चखाऊं। क्या मतलब है भाई? आज तुम्हारे अंदर सुपरमैन की रूह आ गई है क्या? कैसे मजा चखाओगे इसे तुम? कुछ पता तो चले। बस तुम इसे सामने तो आने दो, फिर देखो मैं इसे कैसा सबक सिखाता हूँ। खालिद, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि तुम इस बदमाश को सबक सिखा सकोगे। पिछली दफा भी उसने तुम्हें बहुत मारा था। अगर मैं अकेला इससे कमजोर भी हूँ तो हम 4 हैं और वो अकेला, हमें डरना नहीं चाहिए। नहीं भाई नहीं, बाद में अगर हम अकेले मिल गए तो वो हमारा बुरकस निकाल देगा। इन दोस्तों के दरमियान अभी यही बातें हो रही थी कि अचानक उनको सामने से फन्ने खां आते हुए नजर आया। लो, आ गया वो, कर लो अपना शौक पूरा। सब साइकिलें यही रोक लो, मैं इसको देखता हूँ। वाह भाई वाह। अरे बुज़दिल, आज तुम फिर साइकिल ले आए? अच्छा, मैं समझ गया, तुम मुझे साइकिल का चक्कर दिलवाना चाहते हो, है ना? आज तुम मेरी साइकिल को हाथ भी नहीं लगा सकोगे। अबे डरपोक, क्या साइकिल में करंट लगा हुआ है? 2 थप्पड़ के तो तुम हो नहीं। उस दिन का इलाज भूल गए क्या? पहले वो याद दिलाना पड़ेगा और फिर साइकिल तो अब तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगी। ये कहते हुए वो लड़का खालिद की तरफ तेजी से मुक्का लहराते हुए बढ़ा। तमाम लड़के सांस रोके हुए ये मंजर देख रहे थे। किसी की हिम्मत न हुई कि वो खालिद की मदद कर सके, जबकि खालिद पुरसुकून चेहरे के साथ बड़ी तवज्जो से उस लड़के पर नजरें जमाए हुए था। जैसे ही वो लड़का खालिद के करीब पहुंचा, खालिद बड़ी तेजी से एक जानिब हट गया। अरे, डर गए ना? हट क्यों गए? डरा नहीं हूँ। फिर आओ ना सामने। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर लो। ये कहते हुए खालिद ने एक भरपूर पंच उस लड़के के सीने पर रसीद किया। ओह, तुम्हारी ये हिम्मत! हाँ, और ये लो एक और। ओह, साथ में ये भी। इसे कहते हैं किक। ये कहकर खालिद ने एक किक उसकी रान पर जड़ दी। वो दोहरा हो गया और फिर तो खालिद ने ताबड़तोड़ मुक्कों और किकों की बारिश कर दी। ये मंजर देखकर खालिद के दोस्त खुशी से चीखने लगे और भी लड़के उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। शाबाश खालिद, शाबाश। 2 घूंसे मेरी तरफ से भी। मारो, इस फन्ने खा की आज सारी बदमाशी निकाल दो। अब बताओ, आइंदा ऐसी हरकत करोगे? बताओ ना, चुप क्यों हो? माफ कर दो, आइंदा मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। आज के बाद मेरी इस फन्ने खानी से तौबा। आइंदा अगर तुम मुझे नजर भी आए तो तुम्हारी यही हालत करूंगा।
سارے لڑکے خالد کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، جبکہ اس بدماش کی حالت خراب تھی، چہرہ سوج چکا تھا، ٹانگ میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ خالد تم نے تو کمال کر دیا، اب تو اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کسی کو ہاتھ لگانے کی۔ لڑکے بہت خوش تھے، خالد ان کا ہیرو بن چکا تھا۔ یار یقین نہیں آتا کہ خالد جیسے کمزور لڑکے کے ہاتھوں اس بدتمیز لڑکے کا ایسا حشر ہوگا۔ بیچارے کو اچھا خاصا سبق مل چکا ہے، اب آئندہ وہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس کا مقابلہ کیا کیسے؟ ہاں تو دوستوں، ہوا یوں کہ یہ کہہ کر خالد نے اپنے دوستوں کو تمام قصہ سنا دیا کہ وہ کس طرح اس قابل ہوا۔ اس کے دوست ساری کہانی سن کر حیران رہ گئے اور وہ سب بھی کراٹے سیکھنے میں دلچسپی کا اظہار کرنے لگے۔ بلو بیلٹ لینے کے بعد خالد کے والد نے بھی اس کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ پتہ ہے آپ کو، اب وہ پوری محنت اور لگن کے ساتھ بلیک بیلٹ کے حصول کی کوششیں کر رہا ہے۔ سچ ہے۔